من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. علم ایسی عظیم نعمت اور کسی کے اندر پائی جانے والی ایسی صفت ہے جس کی کوئی مثال اور جس کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ ایسی عظیم صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی کئی بار یہی صفت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. یعنی اس صفت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کئی بار متصف بیان کیا ہے. جیسے قرآن کریم کی کئی آیات اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. وہ اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے. جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ ان ساری مخلوقات کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس علم کی صفت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا عالم الغیب والشہادہ. اس کا علم اس قدر وسیع ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. ہر ایک کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے. بار بار اس لیے العلیم صفت کا ذکر کیا ہے. خوب علم والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا. عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا خاص ذکر کریں گے. جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرنا اور ہمیں معبود بنانا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میرے لیے لائق و زیبا نہیں کہ میں ایسی بات کروں. انک انت علام الغیوب. تو ہر پوشیدہ بات کو خوب جاننے والا ہے. یہ العلیم اور علام یہ عربی زبان میں مبالغے کے صیغے ہیں جس کے اندر بہت زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے کسی صفت کے لیے. علام الغیوب، تو خوب جاننے والا ہے ہر پوشیدہ بات کو، ہر پوشیدہ معاملے کو تو خوب جاننے والا ہے. میرے لیے یہ لائق نہیں کہ میں ایسی کوئی بات کروں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کی اس صفت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف اوپر جاتا ہے. وہ ان تمام چیزوں کو بخوبی جانتا ہے. کہیں فرمایا انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون. وہ تمہاری اونچی آواز میں کی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپا کر کرتے ہیں. وہ خوب جاننے والا ہے. اس علم کی صفت سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے آپ کو متصف بیان کیا ہے وہاں اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی اس صفت سے متصف بیان فرمایا. اور اس بات کا
بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ ہم نے اپنے انبیاء میں سے فلاں فلاں نبی کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ قصص میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے الفاظ بیان فرمائے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ ہم نے جب یوسف علیہ السلام اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں بھی حکمت اور علم عطا کیا۔ صاحب نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکار لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ اور جزا دیتے ہیں کہ انہیں علم کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر کیا۔ سورہ سبا کے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ جب علم عطا کر دیا تو وہ دونوں اللہ کے حضور کہنے لگے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریفات اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے مؤمن بندوں میں سے بہت سوں پر فضیلت عطا کی۔ ایمان والے تو ہیں لیکن ایمان والوں میں بھی درجات ہیں اور فضیلت ملتی ہے علم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کر کے اپنے مومن بندوں میں سے بہت سے مومن بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا کہ آپ علم کی زیادتی کا سوال کریں مجھ سے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پیغمبر آپ کہیے رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے، میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور یاد رکھیے جس علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے قرآن اور حدیث میں، جس علم کی شان بیان ہوئی ہے اور جن اہل علم کی شان بیان ہوئی ہے، اس علم سے مراد دین کا علم ہے، اس سے مراد دین کا علم ہے۔ دنیا کا علم، دنیا داری کا علم، کاروبار کا علم، بزنس کا علم، طب کا علم، انجینئرنگ کا علم، سائنس کا علم، کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا علم، یہ سب چیزیں یہ اس فضیلت سے باہر اور خارج ہیں۔ اس کی دلیل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ترین حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور جہالت کی کثرت ہوگی۔ ہم جس طرح قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ دین کا علم ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بات کرتے تھے اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ کم ہوتا جائے گا اور اس دین کے علم کے حوالے سے جہالت عام ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ ورنہ دنیا کا علم تو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، روز بروز ترقی ہو رہی ہے، روز بروز جو ہے سائنسدان تجربات کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی اور سائنس کے علم میں بڑھتے جا رہے ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ جس طرح ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، علم دنیا کا، بزنس، ٹیکنالوجی، ہم دیکھیں کہ ہر شعبے کے اندر پھر الگ کئی شعبے بن گئے علم کے۔
میڈیکل کوئی دیکھ لیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ہی طبیب ہوتا تھا، وہ بھی سر کے درد کا علاج بھی وہی کرتا تھا، پیٹ کے درد کا علاج بھی وہی کرتا تھا، پاؤں میں درد ہے وہ بھی دیکھتا تھا، کوئی زخم ہے وہی دیکھتا تھا۔ لیکن اب ایک ایک انسان کے اعضاء میں سے ایک ایک عضو کا الگ الگ ڈاکٹر ہے، ایک ایک بیماری کے الگ الگ ماہرین ہیں۔ یہ علم بڑھتا جا رہا ہے، دنیا کا علم بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرب قیامت علم کیا ہوتا جائے گا؟ کم ہوتا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس سے مراد دین کا علم، اور یہی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم رکھنے والوں کی شان بیان کی ہے، جو قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ ورنہ جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، جو بے دین ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، وہ شاید مسلمانوں سے، بلکہ شاید نہیں یقینی طور پر مسلمانوں سے زیادہ وہ دنیاوی علوم میں ماہر ہیں، دنیاوی علوم میں آگے ہیں۔ تو اصل جو شان ہے، اصل جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جو فضیلت ہے، وہ کس علم کی ہے؟ وہ دینی علم کی۔ اس دینی علم کی فضیلت ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اس دھرتی پر ایک شخص ہے جو ان سے بڑا عالم ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، یا اللہ مجھے اس کی راہ بتا دے، میں اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ اپنے ایک شاگرد ساتھی کو ساتھ لیا اور لمبا سفر طے کر لیا، اور کہنے لگے کہ یا تو میں اس عالم دین تک پہنچ جاؤں گا، یا پھر میں عرصہ دراز تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ اس تک پہنچوں۔ یہ طلب ہے انبیاء کے دل میں، علم کی طلب، اور جو انبیاء کے ورثاء ہیں، انبیاء کے جو امتی ہیں، جو ان پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے دلوں میں بھی یہی طلب ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ ہم سنتے اور سناتے رہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس محلے میں رہتے تھے وہ مسجد نبوی سے کافی دور تھا، اور وہاں ایک انصاری پڑوسی سے انہوں نے یہ معاملہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن میں کمانے جاؤں گا اور تم سارا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرو گے، شام کو جو میں کما کر آؤں گا اس میں سے آدھا تمہیں دوں گا، اور تم جو کچھ سن کر آؤ گے وہ سارا مجھے بتاؤ گے۔ دوسرے دن تم کمانے جاؤ گے اور میں سارا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھ کر سیکھوں گا، علم حاصل کروں گا۔ یہ علم ہے جو کون سا علم ہے؟ دین کا علم، جس کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ جو مقام اتنا شان اور بلند مقام ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ یہ ایک ایمان کے ذریعے اور دوسرا علم کی کثرت کے ذریعے۔ یہ قربانی کیا ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں ایک دن دکان پہ جاؤں گا اور ایک دن دکان بند کروں گا اور علم حاصل کروں گا؟ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کس قدر اس دینی علم کی دلچسپی اور ہمارے اندر کس قدر شوق ہے۔ کبھی درس ہوتا ہے، کبھی کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے جہاں کثرت سے قرآنی آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ ہوگا، ہم وہاں بیٹھتے ہیں۔ اور کتنا ہی جو ہے افسوس ہے اس بات پر کہ ہم فارغ بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات فارغ بھی ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی دکان نہیں ہوتی، کوئی جاب نہیں ہوتی، اس وقت بالکل فارغ ہوتے ہیں، لیکن ہم اس دینی مجلس میں بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے، ہمیں اس کے لیے شوق و ذوق ہی نہیں۔ ہم دیکھ لیں نا، ہمارے لیے جماعت نے شام کے ٹائم میں جو کورسز شروع کیے انوار السعادہ کے نام سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شام کے ٹائم میں رات کو عشاء کے بعد
جب ہماری کوئی آفس بھی نہیں ہوتی، جاب کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، دکانیں بھی بند کر چکے ہوتے ہیں، وہ وقت بھی ہم آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے علم کے لیے نکالنے کو تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، سفر کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھیں کہ ایک دن کاروبار کروں گا، ایک دن روزی کمانے جاؤں گا، اور ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھے۔ اور اسی محنت، اسی قربانی کی وجہ سے ہی آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، مختصراً اشارہ دیتا ہوں۔ جب ایک یہودی نے کہا، اے امیر المؤمنین، آیۃ فی کتابکم، تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت ہے، تقرؤونہا، تم جسے پڑھتے ہو، لو انزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر وہ ہم یہودیوں کی جماعت پر اگر وہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ایسی آیت کے نزول کی خوشی میں ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ سیدنا عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، جب اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا، یہ آیت ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کا جواب سنا، یہ کیسے جواب دیا انہوں نے؟ اپنے علم کی بنا پر، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز گزارے تھے، وہاں بیٹھ کر جو علم حاصل کیا تھا، اس کے نتیجے میں کیا فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ فلاں آیت مجھے پتہ ہے یا فلاں صورت مجھے پتہ ہے کب نازل ہوئی، کہاں کس مقام پر نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے، کب نازل ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں تھے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، میدان عرفات کے مقام پہ نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ علم ہے جو بولتا ہے۔ اس علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اس کے لیے وقت نکالا جاتا ہے۔ یہ دینی علم ہے، اس کی یہ شان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ۔ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہے۔ فرمایا وہ ذات ہے جس نے کتاب نازل کی، اس کتاب کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو بالکل محکم ہیں، واضح ہیں، وہی کتاب کا اصل ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جو متشابہ ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ان آیات کے بارے میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ ان متشابہ آیات کے ہی پیچھے پڑتے ہیں، فتنہ تلاش کرتے ہوئے اور اس کی تعویل اور حقیقت جاننے کے لیے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ، فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جبکہ جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری کتاب، چاہے آیات محکم ہوں، واضح ہوں، چاہے متشابہات ہوں، سب ہمارے رب کی طرف سے، سب ہمارے رب کی طرف سے۔ یہ راسخین فی العلم کا قول ہے۔ راسخین فی العلم، جو علم حاصل کرتے ہیں وہ پھر جو ہے وہ ان فتنوں سے بچ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ سبا میں فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، جو اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اہل علم اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہی حق ہے رب کی طرف سے۔ اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ جب وہ علم حاصل کرتے ہیں تو ان کے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے،
کہ یہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی احادیث میں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وہ جانتے ہیں کس بنا پر؟ اللہ کے دیے ہوئے اس علم کی بنا پر۔ وہ ان فتنوں سے اور گمراہیوں سے بچ جاتے ہیں جن میں وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں جن کو دین کا علم نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل علم کی شان اس انداز میں بھی ذکر فرمائی۔ سورہ نمل میں فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اللہ کی آیات جو بالکل واضح ہیں، یہ ان لوگوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے۔ یہ آیات ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے۔ یہ قرآنی نسخے اور مصاحف جو چھپ چکے ہیں اور عام ہو چکے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے ختم بھی ہو جائیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اور اس دین کو اہل علم کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ یہ آیات بینات اہل علم کے سینوں میں ہم نے محفوظ کر دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا فرمائی آپ کی بعثت کے لیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ دعا کیا تھی؟ اے ہمارے رب، اس مکہ والوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما، ایسا رسول مبعوث فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان پر تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کریں اس علم کے ذریعے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک خاص مقصد وہ ہے اپنی امت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کیا اہل علم اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہ سوال اور استفہام یہ تعجب دلانے کے لیے اور سامنے والوں سے انکار کرانے کے لیے ہے کہ تم بھی جانتے ہو کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم اور وہ لوگ جو علم سے محروم ہیں وہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کے اندر اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاس علم نہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقیہ ستاروں پر ہوتی ہے۔ کوئی ستارہ اس 14ویں رات کے اس مکمل چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ستارے مل کر بھی جو ہے اس 14ویں رات کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا عالم کا مقام ایسے ہے جیسے 14ویں رات کو چاند کھڑا ہو اور اس کے ساتھ ستارے کھڑے۔ ستاروں کی کیا نسبت اور کیا مقابلہ ہوئے ہے اس 14ویں رات کے چاند کے مقابلے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فضل العلم خیر من فضل العبادہ، یقیناً علم کی فضیلت وہ عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، تہجد کی نماز کے لیے رات کو اٹھے، مشہور واقعہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس اپنی خالہ میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے ہاں رات گزارتے ہیں کہ رسول اللہ کی رات کی عبادت دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی بھر کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنی زوجہ سے یہ وضو کا پانی بھر کر کس نے رکھا ہے؟ وہ بتاتی ہیں اس ننھے میرے بھانجے ابن عباس نے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل،
اے اللہ اسے دین کی سمجھ اور قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہ کے رسول خوش ہوئے تو مال و دولت کی کثرت کی دعا نہیں دی، بلکہ کیا دعا دی؟ یا رب العالمین اس بچے کے علم میں اضافہ کر دے اور اسے کتاب کی تفسیر کا اور دین کی فقاہت کا اسے یا اللہ علم عطا فرما۔ حقیقت یہ ہے، یہ دین کا علم یہ جنت کی راہ دکھلاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ علم کی راہ پر چلتا ہے، اب آپ سوچیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو بندہ علم کی راہ پر چلتا ہے تاکہ علم کو حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان بنا دیتا ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ میڈیکل کا علم ہے، یہ سائنس کا علم ہے، یہ کسی ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں جا کر علم حاصل کرنا ہے وہاں جنت کا رستہ معلوم ہوگا؟ نہیں، یہ علم ہے دین کا علم کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ ایسے علم کو طلب کرنے والے طالب علم کے لیے اللہ کے ملائکہ وہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، عاجزی کرتے ہوئے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں ان طالب علموں کے لیے جو دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یونیورسٹی میں جانے والے ہیں، یونیورسٹی کے اندر جانے والے اور یونیورسٹی کی بسز میں سوار ہونے والے اور مرد و زن کے اختلاط کے اندر جانے والے ایک دوسرے سے جو ہے وہ خوش گپیاں کرتے ہوئے اور بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے آنے جانے والے، کیا ان کے لیے اللہ کے ملائکہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں؟ نہیں، یہ دین کا علم، یہ دین کا علم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اتنی پاکیزہ ہستیاں وہ اپنے پروں کو بچھا دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اسی حدیث میں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، فرمایا کہ جو عالم دین ہوتا ہے اس کے لیے آسمان و زمین کی مخلوق استغفار کی دعا کرتی ہے، بخشش کی دعا کرتی ہے۔ عالم دین کے لیے آسمان و زمین کی مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں وہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، حقیقت تو یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑ جاتے بلکہ ان کی وراثت دین کا علم ہے، اور جو اس کو لیتا ہے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے اور بڑے خوش قسمتی کو حاصل کر لیتا ہے جو اس دین کے علم کو لے لیتا ہے، اس دین کے علم کو حاصل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ملائکہ اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر اس آدمی کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں جو بندہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھلاتا ہے، دین کا علم سکھلاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث صحیح بخاری کی روایت فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور قرآن کریم سکھاتا ہے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کو بہترین جاب مل جائے، جس کا کاروبار سیٹ ہو، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہو، گاڑیاں بھی ہوں، اچھی رہنے کی جگہ بھی ہو، اللہ نے نرینہ اور زنانہ اولاد سے بھی نوازا ہو، اور مال و دولت کی فراوانی ہو، جب چاہتا ہو حج و عمرے پہ چلے جاتا ہو، اور جو ہے اپنی خوب جو ہے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہو، کوئی تنگی نہ ہو، یہ خیر و بھلائی والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور قرآن کریم سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
فرمایا صلی اللہ علم نافعہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں علم نافع عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو ایسے علم سے جو علم نفع مند نہیں، جو تمہیں آخرت میں یا دنیا میں کوئی نفع نہیں دیتا، ایسی جان پہچان، ایسی معلومات، ایسی معرفت اور ایسا علم، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اسی علم کی بنا پر سیدنا عمر بن خطاب اپنے دور خلافت میں جب بڑی عمر کے اصحاب کو جمع کرتے اور خاص میٹنگ کرتے، کوئی مشاورت کرتے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو بھی چھوٹی عمر کے تھے ان کو بھی ساتھ اس میٹنگ میں بلایا کرتے۔ فرمایا بعض اشیاخ نے، بعض بڑوں نے اس بات کو دل میں محسوس کیا اور اس کا اظہار بھی کیا کہ ہمارے بھی بچے ہیں، تم اس لڑکے کو بلا لیتے ہو ہمارے ساتھ ان بڑوں کی مجلس میں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس کے سامنے بٹھا کر ان اشیاخ اور اکابرین کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب نے ایک سوال کیا، قرآن کریم کی ایک سورت کے متعلق، ان اکابرین سے بھی سوال کیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی سوال کیا۔ اکابرین جواب نہ دے سکے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اپنے علم کی روشنی میں۔ تو فرمایا اسی بنا پر میں اس کو اس مجلس میں بٹھاتا ہوں کہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنا بھی علم کی فضیلت اور اہمیت آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس مقصد کے لیے کہ ابھی مدارس دینیہ کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، تعلیمی سلسلے کا آغاز ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ ایک بچہ اللہ کی راہ کے لیے وقف کرے، اللہ کے دین کے لیے وقف کرے، کہ ہمارا ایک بچہ جو ہے وہ دین کے لیے وقف ہے۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اپنا ایک پوتا، ایک نواسا، وہ اللہ کے دین کے علم کے لیے وقف ہے، وہ حافظ قرآن بھی بنے، قاری قرآن بھی بنے، وہ عالم دین بھی بنے۔ دیکھیں کس قدر والد کے لیے خوش قسمتی اور دلی مسرت کا سبب ہوگی یہ چیز کہ والد کھڑا ہو مسجد میں اور اس کا بیٹا آگے بڑھ کر رمضان مبارک میں تراویح میں اللہ کا پورا قرآن لوگوں کو سنائے۔ اس والد کی دلی خوشی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ کس قدر خوشی کی بات ہے کہ والد موجود ہو اور اس کی موجودگی میں اس کا بیٹا منبر رسول پر کھڑا ہو کر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرے، لوگوں کو حلال و حرام بتائے، لوگوں کو عقیدہ توحید کی وضاحت کر کے بتائے، لوگوں کو شرک و بدعات سے خبردار کرے اور لوگوں کو صحیح اللہ کے جنت کا رستہ وہ لوگوں کو بتائے۔ آپ اس خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ بیٹھے ہوں اور اس منبر پر آپ کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہو اور بھرے مجمع میں اس مسجد میں کھڑا ہو کر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلائیں، اس خوشی کا آپ اندازہ لگائیں۔ آپ کا بیٹا ہو، آپ کا پوتا ہو، آپ کا نواسا ہو، آپ کی فیملی کا ممبر ہو، اور یقین جانے ایک خاندان کے اندر، ایک فیملی کے اندر اگر ایک بچہ بھی دین کا علم حاصل کر لے، حافظ قرآن اور عالم دین بن جائے، تو وہ پورے خاندان کو جو ہے وہ پوری زندگی رہنمائی کرتا رہتا ہے، دینی تعلیم سے آگاہ کرتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے غیرت مند اہل توحید کو بیان کرنے والے یا توحید کے لیے مر مٹنے والے، جب انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، مدرسے میں داخل نہیں کروایا، ایک بچہ بھی اللہ کی راہ میں وقف نہیں کیا، وہ اپنی زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے وہ کوئی تعویذ پہنے ہوئے ہیں، کوئی مزاروں پر ٹھوکر کھا رہے ہیں کہ گھر میں بچہ نہیں ہو رہا، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، کوئی کس برائی میں ہے، کوئی کس برائی میں۔ اور یہ دور جو فتنوں کا دور ہے، اس سوشل میڈیا اور دیگر ان خرافات کے ذریعے جس طرح برائیاں اس امت کے اندر سرایت کر رہی ہیں،
ایسے میں ایک خاندان کے اندر، گھر کے اندر ایک رہنما، ایک عالم دین، ایک دین کا سبق دینے والا وہ ہونا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، وہ آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھتیجا ہو، آپ کا بھانجا ہو، آپ کا پوتا نواسا ہو، جس کو آپ نے انگلی پکڑا کر آپ لے گئے اور مدرسے میں داخل کرا دیا، اس راہ پر آپ نے چلا دیا، یقین کریں آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کی وفات ہو جائے، آپ قبر میں ہوں، یہ بچہ جب تک دین پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، سکھاتا رہے گا، بیان کرتا رہے گا، تراویح میں قرآن کریم سناتا رہے گا، آپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی، آپ کو ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزیں ان کا ثواب جاری رہتا ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے، ایسا صدقہ وہ کر گیا جس کا نفع مخلوق کو عام ہوتا رہے اور مخلوق کو جاری رہے، اس کا ثواب جو ہے وہ جاری رہے گا۔ دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، اور آپ تو باقاعدہ عالم چھوڑ جائیں جو پوری کائنات کو، پورے محلے کو، پورے شہر کو دین کے علم کے نور سے منور کرتا رہے، لوگوں کو شرک و بدعات سے تائب کروا کر توحید کی راہ پر لاتا رہے، اور یہ کتنا عظیم کام ہے، اور ایسا صدقہ جاریہ ہے، ایسا اجر و ثواب ہے جو لامتناہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے شروع میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لک لاجرا غیر ممنون۔ اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھاتے ہیں، اور جو کچھ قلم نے لکھا ہے اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا آپ پر رب کا احسان ہے، یہ لوگ بھلے کہتے رہیں لیکن رب کا احسان ہے، اے پیغمبر آپ مجنون نہیں ہیں، یقیناً آپ کے لیے وہ اجر کا سلسلہ ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں۔ اس پوری امت کو عقیدہ توحید کس ذریعے سے پہنچا، دین کی تعلیم کس نے دی؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے بغیر کوئی واسطہ اور ذریعہ نہیں جس کے ذریعے ہم یہ دین حاصل کر رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان تمام کا اجر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ہی رہا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ایسا اجر کا سلسلہ ہے آپ کے لیے جو منقطع ہونے والا نہیں۔ اور ایک عالم دین، اور اس عالم دین کو عالم دین بنانے والا، اس کو وقف کرنے والا، اس کو مدرسے تک پہنچانے والا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گاؤں دیہات کے لوگوں کا ہے، گاؤں دیہات کے بچے آ کر پڑھیں، غریب، مسکین، یتیم، جن کے پاس گھر میں کھانے کو نہیں ہے، وہ اپنے بچے چھوڑ دیں مدرسے میں تو ان کا کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، ہمارے بچے تو کاؤنٹی میں پڑھیں گے، سٹی اسکول میں پڑھیں گے، ہمارے بچے تو اعلیٰ یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، ہم اسے اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں، ہمارے بچے وہ علم حاصل کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد ایک اتنا بڑا مدرسہ چلائے، سالانہ تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ بیت المال کا اس پر خرچ ہو، اور حیدرآباد کے رہنے والے جو اس بیت المال میں اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات، اپنے صدقات اس فنڈ، اس ڈبے میں ڈالتے جا رہے ہیں پورا سال، اس میں سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں کہ نہیں ہمارے لیے یہ نہیں، ہمارے لیے یہ نہیں۔ مدرسہ ہم نے قائم کیا، حیدرآباد کے رہنے والوں نے، اس کو سپورٹ ہم کریں، لیکن اپنے بچوں کو ہم علم یہ نہیں سکھائیں گے۔ ہم تو وہ اعلیٰ تعلیم جو یونیورسٹیوں میں ہے، جو کالجوں میں ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اداروں میں ہے، جو وہاں کے کیا اپنا اکیڈمیز میں ہے، ہم تو وہ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یقین کریں جو مالدار طبقہ ہے ہمارا، جو مالدار طبقہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کاروبار سے نوازا ہے،
اگر وہ اپنے بچے دین کے لیے وقف کریں تو آپ دیکھیں وہ اور زیادہ اللہ کے دین کی خدمت اور نشر و اشاعت احسن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک گھرپارکر سے آیا ہوا، ایک لاڑکانہ سے آیا ہوا، ماتلی بدین سے آیا ہوا اور ادھر ادھر کے دیہات اور گاؤں سے آیا ہوا بچہ، وہ یہاں آ کر پڑھے گا، 8 سال مکمل کر کے عالم کی سند لے کر وہ دوبارہ دیہات میں چلا گیا، گاؤں میں چلا گیا، کہیں بھی چلا گیا۔ ایک میرا شہزادہ یہاں حیدرآباد کا ہے، یہاں کا رہنے والا ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، پڑھے لکھے ماحول میں ہے، پڑھے لکھنے والوں کے ماحول میں ہے اور اچھے ماحول میں ہے، بڑے خاندان میں ہے۔ وہ جب دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کے ذریعے جو خدمت دین ہوتی ہے وہ اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور زیادہ بڑھ کر آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ جو میں بتاؤں آپ کو کہ اکثر ہمارا شہر کا طبقہ یا مالدار طبقہ وہ دین سے بیزار ہے، دین سے ایک نفرت سی ہے، ایک بیزاری سی ہے، ایک لگاؤ نہیں ہے، ایک دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلوا ہی نہیں۔ اگر ہم یہ علم اپنے بچوں کو سکھلائیں اور وہ بچہ ہمیں صبح و شام آ کر بتائے ابو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، حدیث میں یہ ہے، ہمارا جو یہ کاروبار ہے اس میں جو یہ صورت ہے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ سود کے زمرے میں آتی ہے، یہ جوا کے زمرے میں آتی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ جو ہماری اصلاح کرے گا، ہمیں حرام سے بچائے گا، ہمیں حلال کی طرف رہنمائی کرے گا، ہمیں بے پردگی اور بے حیائی والے ماحول سے بچائے گا اور اچھے ماحول اسلامی کی طرف لے کر آئے گا، وہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ جو غم اور یہ پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں ان کی بھی ایک وجہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، قرآن کہتا اللہ کا وعدہ ہے ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہم پریشان ہیں، بھلے مالدار ہوں لیکن مختلف پریشانیاں ہیں، کبھی اولاد کا غم ہے، کبھی نافرمان بیوی کا غم ہے، کبھی بچوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، کبھی بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی کاروبار میں مسائل ہیں، دیگر پریشانیاں ہیں۔ ان سب پریشانیوں میں ہم اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اور قرآن کریم کی سورہ محمد کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے اہل ایمان اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اور اللہ کے دین کی مدد کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے بچوں میں سے، اپنے خاندان اور فیملی کے بچوں میں سے ایک بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف کرے۔ وہی مدرسے میں داخلے شروع ہیں اور یہ عزم کر لیں، ذہن بنائیں اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی کہ ہم نے ایک بچہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے اور وہ عالم دین بنے، وہ حافظ قرآن بنے، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ کس قدر جو ہے وہ اعزاز کی بات ہو کہ وہ ممبر رسول پر کھڑا ہو کر قرآن و سنت کی صدائیں بلند کرے، اور اسی طرح وہ حافظ قرآن، قاری قرآن بن کر، استاد حدیث بن کر لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ فکر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم ضرور بضرور اس حوالے سے سوچیں اور فکر مند ہوں۔ یہ جو دین کا معاملہ ہے اور دینی علم ہے اور دینداری والا ماحول ہے، یہ اسی طرح حاصل ہوگا جب دین کا علم حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔